ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ باپ اولاد کی تربیت کیسے کرے کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام نے باپ کو نمایاں اور امتیازی مقام عطا فرمایا ہے۔ باپ اولاد کے لیے ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اسلام نے جہاں باپ کی قدر و منزلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہیں بحیثیت باپ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں۔ چنانچہ باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ لہٰذا آج ہم اسی موضوع پر چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ سمرقند کے ایک عالم حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ تو آپ نے پوچھا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر چوٹ کی، یعنی سمجھایا، میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، لہٰذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوں گے، اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہیں اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس نصیحت آموز حکایت میں ہر اس شخص کے لیے درس کے مدنی پھول موجود ہیں جو اپنے بچوں کو علم دین سے آگاہ کرنے اور اسلامی تربیت کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے۔ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ذہن بنائے رکھتا ہے کہ ابھی تو میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، ابھی اسے اچھے برے کی تمیز کہاں، کچھ بڑا تو ہو جائے پھر اس کی تربیت شروع کروں گا۔ ایسے والد کو چاہیے کہ اس انتظار میں نہ بیٹھے، بلکہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دے، کیونکہ بچے کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچہ جو اچھی بری بات چھوٹی عمر میں سیکھتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے سلام کرنے، سنت کے مطابق کھانے پینے، سنت کے مطابق بیٹھنے، سنت کے مطابق جوتا پہننے، سنت کے مطابق لباس وغیرہ پہننے کا عادی بنا دیا جائے، تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھے گا، بلکہ اس کے یہ اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح بڑے ہو کر بھی
نیکیوں میں رغبت اور گناہوں سے نفرت قائم رہے گی۔ یاد رکھیے، نیک اولاد ماں باپ کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خود انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پاک سے نیک اولاد کی دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اولاد صالح یعنی نیک اولاد کے لیے یوں دعا مانگی، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا کی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ نیک اولاد اللہ پاک کی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کے حصول کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نیک اولاد ہی دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور اور بڑھاپے میں خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب باپ نے بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق مدنی تربیت کی ہوگی، مگر بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں باپ اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کر اولاد کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات سکھانے کے بجائے دنیاوی علوم و فنون سکھانے، بڑا آدمی بنانے اور خوب مال کمانے کے سپنے دکھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اخلاق و کردار تباہ ہو کر رہ گئے، چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم ہو چکا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، عام مسلمانوں، حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق بھی پامال ہو رہے۔ جس بیٹے کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے باپ نے بے تحاشا پیسہ لگایا، آج وہی بیٹا باپ کے ریٹائر ہونے کے بعد اسے بیکار اور فالتو سمجھتا ہے۔ باپ کی ذرا سی بات اسے انتہائی بری معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بگڑی اولاد اس بوڑھے باپ کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتی اور اسے اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیتی ہے، جہاں وہ گھر بار سے دور سسک کر جیتا اور بالآخر دم توڑ جاتا ہے۔ اور اگر باپ امیر و کبیر ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہی جوان اولاد باپ کی جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اپنے باپ سے لڑتی جھگڑتی، گالیاں دیتی اور بعض اوقات تو ظلم کی حدود پار کر کے صرف پیسوں یا جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اولاد کو اسلامی طریقے کے مطابق مدنی تربیت نہ دینا بھی ہے۔ آئیے اسی ضمن میں ایک عبرتناک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک تاجر حصول معاش کی خاطر گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ دولت کما کر گھر بھیجتا رہا۔ اچانک ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے وطن پہنچا۔ معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا قاتل خود اس کا بیٹا ہی ہے۔ وہ لڑکا اس تاجر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بیجا لاڈ پیار اور دولت کی ریل پیل نے اس کی عادتیں بگاڑ دی تھی، حتیٰ کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر نشے کا عادی بن گیا۔ جب اس کی ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کی ان حرکتوں کا پتہ چلا تو اس نے پیسے دینے بند کر دیے۔ ضد کرنے پر بھی جب پیسے نہ ملے تو بیٹے نے تیش میں آ کر خنجر کے پے در پہ وار کیے اور ماں کو وہیں قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، مگر نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر سارا جذبہ اطاعت و خدمت ختم ہو گیا اور اس جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ جب اس کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے ملنے جیل میں گیا تو وہ بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، اگر آپ صرف دولت کمانے کے بجائے میری اچھی تربیت کرتے اور مجھے بری صحبت سے بچاتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیا مجھے اس مقام تک پہنچانے میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے؟ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلہ ہے
دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے جو اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یا کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ میرے بال بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، اور خود دھن دولت کمانے کی دھن میں ان کی تربیت و پرورش پر توجہ نہیں دیتے، تو پھر یہی اولاد نہ صرف دنیا میں ان کی پریشانی و مصیبت کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں ذلت و رسوائی اور جہنم کی حقداری کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے گا، اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان یعنی گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ عین شریعت و سنت کے مطابق ابتدا ہی سے اولاد کی اچھی تربیت کریں، جس طرح ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے مختلف حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، گندگی والی جگہ سے بچایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اسی طرح انہیں برے ماحول کی آلودگیوں سے بچا کر اچھی صحبت فراہم کریں، ان کی اصلاح و مدنی تربیت میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور کریں اور انہیں اچھے اخلاق و آداب سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ یقیناً نیک اولاد والدین کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ جی ہاں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ پاک جنت میں ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت پہ قربان، بیٹے کے سبب باپ کو نوازا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں ہماری اطاعت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنے، تو ہمیں خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے اور اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و مدنی تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے۔ انشاءاللہ اس کے مدنی نتائج آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند مدنی پھول سنتے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ بچوں کی بگڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے باپ ان کی ہر خواہش کو پوری کرتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً بچے ضدی اور اپنی بات منوانے کے عادی بن جاتے ہیں۔
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی مجبوری کے سبب باپ ان کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکے تو بچے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر باپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کی بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ جب بچے کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو پھر آئے دن رو پیٹ کر نت نئی فرمائشیں پوری کروانا ان کا معمول بن جاتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ تھمنے کے بجائے مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ بچوں کی بے جا ضد کے آگے خود کو بے بس سمجھ کر ان کی ہر بات اور مطالبات کو پورا کرنے سے گریز کیجیے، ورنہ یہ لاڈ پیار ان کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2، اولاد پر کڑی نظر رکھیے۔ اسی طرح باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن فی زمانہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، اور بعض کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول سلجھا ہوا ہے، ہم نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہے، ہمیں یقین ہے وہ کسی غلط راستے پر نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو، مگر آپ کا بچہ جس اسکول یا کالج میں جاتا ہے یا گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان میں ہر طرح کے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسے وہاں بھی گھر جیسا ہی ماحول میسر ہوگا؟ لیکن باپ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میرا بچہ بہت شریف ہے، اور بچہ برے دوستوں کی صحبت میں پھنس کر جرائم کی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اور باپ کو اس وقت ہوش آتا ہے جب اس کا ہونہار بیٹا منشیات یا فحاشی کے اڈوں سے گرفتار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لہذا باپ کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ پیسہ بنانے کی مشین بن کر خوب دولت اکٹھی کرے اور اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلائے پلائے اور دنیا کی ہر آسائش و سہولت انہیں مہیا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ان کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم سکھانا، قرآن پاک پڑھانا، فرض علوم سکھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت سکھانا، اخلاق اچھے کرنے کی کوشش کرنا، نیکیوں کی طرف راغب کرنا اور بری صحبت سے بچانا بھی باپ پر لازم ہے۔ بروز قیامت اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، نرم لہجے میں اصلاح کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں کی مدنی تربیت کے حوالے سے اس مدنی پھول کو بھی پیش نظر رکھیے کہ اگر غلطی ہو جانے پر ان کی اصلاح کرنی ہو تو شفقت و محبت سے سمجھائیے، کیونکہ بے جا سختی بھی بچوں کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ ہمارے سمجھانے کا غلط انداز بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ خوش اخلاقی و نرمی صرف دوست احباب کے لیے ہوتی ہوگی، کھانے پلانے میں بھی دوستوں پر خوب خرچ کیا جاتا ہوگا، تحفے تحائف بھی دینے ہیں تو گھر سے باہر، مگر گھر والوں بالخصوص اولاد کو سمجھاتے وقت بعض افراد انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، اور کبھی لہجہ تو نرم ہوتا ہے مگر جملے انتہائی سخت اور ایسے تنقید بھرے ہوتے ہیں کہ بچہ سمجھنے کے بجائے بدظن اور مزید ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا بچوں کو ڈرانے دھمکانے مار پیٹ کرنے کے بجائے حکمت عملی اور شفقت و محبت سے سمجھائیے کہ اس طرح ہماری بات میں بھی اثر ہوگا اور بچے بھی فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے سامنے مت جھڑکیے۔ بچوں کی تربیت کرنے میں ایک احتیاط یہ بھی کیجیے کہ ان کی غلطی پر سمجھاتے وقت سب کے سامنے بلند آواز سے سمجھانے، ڈانٹنے یا جھڑکنے سے بچیے، کیونکہ اس انداز سے قوی امکان ہے کہ ان کی دل آزاری بھی ہو اور بات بھی بے اثر ہو جائے، اور اس طرح سمجھانے سے بچہ بھی ڈھیٹ بن سکتا ہے۔ لہٰذا موقع پا کر تنہائی میں سمجھائیے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو ذلیل کر دیا، اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو مزین آراستہ کر دیا۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنے پیارے انداز میں کسی کی مدنی تربیت کا انداز سکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو نرمی کو اپنانا جھگڑے مٹانا، تو نرمی کو اپنانا جھگڑے مٹانا، رہے گا سدا خوشنما دینی ماحول، تو غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا، تو غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا، یہ بدنام ہوگا تیرا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل سوزی سے دعا کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی مدنی تربیت کے ان طریقوں کے علاوہ اولاد کے نیک بننے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں
سچے دل سے خوب گڑ گڑا کر دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی مخلصانہ کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور دعا کی برکت سے اولاد نیک بن جائے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی مدنی تربیت میں سب سے اہم چیز باپ کی اپنی عملی حالت ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے تو پہلے خود اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ اسلامی طریقے پر اولاد کی تربیت کا خواب اسی وقت پورا ہو سکے گا جب ماں باپ اور دیگر اہل خانہ بھی شریعت کے پابند ہوں گے، نماز روزے کے پابند ہوں گے، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں گے، فلم و ڈراموں گناہوں بھرے چینلز دیکھنے سے بچنے والے ہوں گے، جھوٹ چغلی غیبت جیسے امراض سے بچنے والے ہوں گے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل جہاں باپ مغربی تہذیب اور عیار کی عادت و اطوار سے متاثر ہو کر ان جیسے کام کرنے میں معاذ اللہ فخر محسوس کرتا ہے، اسلامی لباس کو چھوڑ کر غیروں جیسا لباس پہنتا ہے، وہیں آج کی ماؤں نے بھی پردے کو خیر آباد کہہ کر گلی بازاروں میں بے پردہ گھومنا، فیشن کے نام پر تنگ لباس پہن کر بد نگاہی کا سامان بننا شروع کر دیا ہے، اور بے حیائی اور فحاشی سے بھرپور ناچ گانے فلمیں ڈرامے نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر دکھاتے ذرا نہیں شرماتے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا حال یہ ہے کہ انہیں دینی علوم و فنون سکھانے کے بجائے مغربی تہذیب کے نمائندہ اداروں کے مخلوط ماحول کو ایجوکیشن، یعنی جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں میں تعلیم دلوانے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی بدعمالی مغربی تہذیب سے محبت اور روشن خیالی کے نام پر اخلاقی قدروں کی پامالی یقیناً اولاد کے بگڑنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے خود اپنی عملی حالت درست کریں، نماز روزے کی پابندی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ جب ہمارے بچے ہمیں نیکیوں میں مشغول دیکھیں گے تو انہیں بھی رغبت ملے گی اور وہ بھی نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بچوں کی دینی تربیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں راحت و سکون، عزت و وقار حاصل ہوگا، آخرت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے کرم سے اولاد کی تربیت کے معاملے میں نہ صرف بری ہوں گے بلکہ اجر و ثواب بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سنا کہ باپ اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ ان میں سب سے اہم مدنی پھول یہ ہے کہ باپ خود شریعت و سنت کا پابند ہوگا تو اس کی اولاد بھی اس کے دیکھا دیکھی نیکیوں کی طرف راغب ہوگی اور نماز روزے کی عادی بنے گی۔ اولاد کی تربیت کے لیے باپ دینی مطالعہ کرے، مثلا تربیت اولاد کے حقوق، سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی پڑھے۔ تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق پڑھنے سے اولاد کے حقوق معلوم ہوں گے اور کن کن باتوں کی تربیت کرنی ہے اس سے آگاہی ہوگی۔ بچوں کی تربیت کا انداز مصطفیٰ کیا تھا، یہ سیرت مصطفیٰ اور سیرت رسول عربی پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔